السلام علیکم، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان، جن کو گزشتہ روز جن پر تشدد کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ شام تک یہ اطلاعات تھیں کہ شاید ان کا کوئی تصفیہ ہو گیا ہے، بلکہ رات گئے یہ اطلاع آئی تھی کہ ان کا تصفیہ ہو گیا۔ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مزید اس میں جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا چاہتی اور ان کی آپس میں صلح ہو گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ تاہم آج جو ہے ایک جہانگیر آوان جو ہے ان کی جانب سے ایک 22A کی جو ہے وہ درخواست اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہے اس میں دائر ہوئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ راجہ ظہور الحسن موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان کے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ 22A سیکشن کیا ہے اور جو جج صاحب ہیں وہ اپنی درخواست میں کیا انہوں نے جو ہے وہ ریلیف مانگا ہے۔ جی راج صاحب بتائیے کہ وہ کیا یہ کوئی بھی کاگنیزیبل اوفینس جب کمٹ ہوتا ہے تو جو سیکشن 154 CRPC ہے اس میں بڑی صراحت سے یہ ہے کہ ایک پرامپٹ FIR درج ہونی چاہیے اور پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ فوراً FIR درج کرے۔ اس میں جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ کاگنیزیبل اوفینس جو ہے قابل دست اندازی پولیس اوفینس جو ہے جرم جو ہے وہ میڈ آؤٹ ہو۔ اب ایک واقعہ ہوا، ایک معزز جج کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور دونوں سائڈز نے تھانہ سیکریٹریٹ کو اپنی اپنی جو درخواستیں تھیں وہ دے دی۔ وہاں موقع کے اوپر جج صاحب کے اوپر تشدد ہوا، وہاں سے پولیس نے جو CCTV تھی پیٹرول پمپ سے وہ بھی وہاں لی۔ اس کے بعد ان کا MLC ہو گیا اور اس میں ان کی پاؤں میں فریکچر بھی ہے اور ضربات بھی ہوئی۔ اب ایک چیز ناقابل فہم ہے کہ اس واقعے کو رپورٹ ہونے کے بعد پولیس نے اس کے اوپر فوراً کارروائی نہیں کی۔ دونوں فری کین کو تھانے بلایا، تھانے میں ان کو کافی دیر بٹھائے رکھا، تھانے کا مین گیٹ بند رکھا اور 3-4 گھنٹے کے بعد دونوں فری کین کو واپس بھجوا دیا اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ کوئی کمپرومائز ہو گیا۔ میں بھی چونکہ وہاں موجود تھا اس وقت تو میرے سامنے ساری بات چیت تھی، تو ایسی کوئی کمپرومائز والی بات، کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں، یہ زبانی طور پہ یہ وہاں پہ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ جنہوں نے تشدد کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک MPA ہیں، آپ کا راجہ ان کے شوہر تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران نام نہیں لیا لیکن انہوں نے اس واقعے کو دہرایا اور یہ کہا کہ کل ایک شخص نے ریڈ زون میں فائرنگ کی اور دوسرا شخص بھی بااثر تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بااثر لوگوں کے جب کیسز آتے ہیں تو یہ سمجھوتے کیوں ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کیوں ہو جاتی ہے، ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں سر، اب لاء میں جو کمپرومائز ہے وہ تو جو ہمارا اسلامی قانون ہے اور جو فوجداری قانون ہے اس میں چونکہ وہ پروویژن موجود ہیں جن کے تحت بڑے اینیس اوفینسز میں، مرڈر جیسے کیسز میں بھی وہ کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کو تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کمپرومائز کیوں ہوا یا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جب لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹیز ایسے اوفینسز جو کمپاؤنڈیبل ہوں، جو قابل راضی نامہ، اس میں راضی نامہ کر سکتے ہیں، اور جو ناقابل راضی نامہ ہے اس میں بھی عدالت کی اجازت سے راضی نامہ ہوتا ہے، اور راضی نامے اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں اور اسلامی قوانین کے مطابق اور شعائر کے مطابق تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ صلح ہو۔ لیکن اس اسپیسیفکلی کیس میں کوئی صلح کی ابھی تک بات نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ چونکہ اس کیس میں وکیل ہیں اور آپ کو ان کے سارے فیکٹس کا پتہ ہوگا، میں نے جو ہے وہ اس میں کچھ تھوڑا سا ریسرچ بھی کی تھی، تو ایک اس واقعے کے ایک عینی شاہد بھی ہیں جو کہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر ملک جو ہیں، انہوں نے ایک بلاگ لکھا ہوا، اس میں لکھا کہ گاڑی اس طرح سے گزر رہی تھی اور اوور ٹیکنگ کے دوران کوئی اس طرح سے بستا ہوا تو جج صاحب نے کوئی انگلی دکھائی اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی پیٹرول بھروانے کے لیے جب پیٹرول پمپ پہ آئے تو وہ اس بندے نے آگے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ شاید اسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا، لیکن یہ بات ایک ناقابل فہم ہے کہ اس بندے نے اتر کے ساتھ ہی وداؤٹ وارننگ مارنا شروع کر دیا، تو اس پہ کون سی دفعات لگ سکتی ہے؟ دیکھیں سر، یہ تو آپ چونکہ انویسٹیگیشن پولیس نے کرنی ہے اور ایکچوئل جو حالات ہے وہ پولیس نے ڈگ آؤٹ کرنے ہیں، اور اگر وہ جن پروفیسر صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں اگر وہ اپنا بیان ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس کے طور پہ لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ جا کے پولیس کو 161 کا بیان ریکارڈ کروا دے، پولیس ان کا بیان لکھے گی، اس پہ تفتیش کرے گی،
اور اگر جو اصل حقائق ہوں ان کو پولیس یکسو کرے گی کہ اصل واقعات کیا ہے. ایک راہگیر جو ہے وہ اگر ایک بات کہہ رہا ہے تو اسے ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس کے طور پہ پولیس کے پاس جانا چاہیے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر دونوں سائڈ سے کوئی چیز ہوئی ہے تو پولیس نے ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک پولیس نے کارروائی نہیں کی. میں ایک اسٹوڈنٹ لاء کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ پولیس کو فوراً کارروائی کرنی چاہیے تھی. اگر کاگنیزیبل آفینس نہیں تھا تو جو اور دفعات ہیں 107 150 ہے 107 151 ہے اور بہت ساری انیبلنگ سیکشنز ہیں اس کے تحت پولیس کو کارروائی کرنی. پولیس کے پاس بے شمار اختیارات ہیں. لیکن اس واقعے میں پولیس نے کارروائی نہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو قانون ہے اس کی بہت بڑی قانون کی دھجیاں اڑائی. اسلام آباد پولیس کو کارروائی کرنی. ریڈ زون شاہراہ دستور پہ یہ واقعہ ہوا، بڑا پروٹیکٹیڈ اور سینسیٹیو علاقہ ہے. ساتھ میں سپریم کورٹ کی عمارت ہے، پریزیڈنسی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ایمبیسیز ہیں، فارن آفس کے سامنے بالکل یہ واقعہ ہوا. وہاں پہ اس طرح سے آتشی اسلحے کا استعمال، کیا اس پہ بھی کوئی آفینس بنتی ہے؟ دیکھیں جب کوئی بندہ آپ پہ حملہ کرتا ہے اور اگر آپ پاس لائسنسی اسلحہ موجود ہے اور آپ اس کو سیلف ڈیفینس میں کوئی فائر کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی آفینس میڈ اپ ہوگا. میں یہ نہیں کہ ان کا وکیل ہوں، کسی بھی قانون کے طالب علم سے، کسی سینئر جج سے، کسی سینئر قانون دان سے آپ پوچھیں تو آپ کے خلاف اگر کوئی ایسی فورس یوز ہو رہی ہے جس میں آپ کو کوئی تھریٹ ہے، آپ کو لائف تھریٹ ہے، تو آپ اپنا لائسنسی اسلحہ اس لیے گورنمنٹ دیتی ہے کہ آپ سیلف ڈیفینس کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو طاقت یوز ہوئی ہے، جو فائر ہوا ہے، اس میں کوئی انجرڈ ہوا ہے یا ایکسیسو فورس یوز ہوئی ہے یا محض ایک ڈرانے کے لیے جج صاحب نے زمین پر اپنی جان بچانے. جب 3 لوگ گاڑی میں ایک بندے کو مار رہے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے وہ اگر اس کے پاس لائسنسی ہے اور اس نے ہوائی فائر کر دی ہے یا زمین پہ فائر کر دی ہے تو یہ کوئی ایسا آفینس نہیں ہے. اچھا ایک آخری بات یہ کہ آپ کو یہ ججز جو ہیں وہ آپ ہی کو کیوں وکیل کرتے ہیں؟ اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ کے ججز ہیں آپ کو کیوں، صرف آپ ہی کو کیوں وکیل کرتے ہیں؟ پہلے راجہ خرم علی خان جو ہے انہوں نے بھی آپ کو وکیل کیا تھا اور اس میں بھی پہلے کمپرومائز ہوا تھا، بعد میں دیکھیں جی میں راجہ خرم علی خان کا وکیل نہیں تھا. میں تو وہ جو طیبہ تھی جس پہ تشدد ہوا تھا اس فیملی کا وکیل تو اس کے والدین کی طرف سے میں نے کورٹ میں کیس کیا تھا. کمپرومائز بھی کروایا؟ جی بالکل کمپرومائز انہوں نے خود کیا تھا اور میں نے انڈیپینڈنٹ وکیل کے طور پہ ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے تھے. اب یہ سوال جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا بہتر ہے جج صاحبان سے پوچھیں کہ جی جج صاحبان میرے اوپر کیوں اعتماد کریں. اب میرے پاس اگر جج آتا ہے، میرے پاس کوئی عام بندہ آتا ہے، میرے پاس کوئی صحافی بھائی آتا ہے، میرے لیے وہ میرا کلائنٹ ہوتا ہے، نہ جج ہوتا ہے نہ صحافی ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب بھائی کے ساتھ کوئی تشدد کا واقعہ ہوگا تو میں آپ کا بھی وکیل ہوں گا. بہت شکریہ حضرت صاحب میں انشاءاللہ آپ کا بھی وکیل ہوں. چلیں جناب آپ کا بہت شکریہ. لیکن وہ جو راجہ خرم علی خان جو ایڈیشنل سیشن جج تھے ان کے کیس کا یہ ہوا تھا کہ وہ ایک تو نوکری سے فارغ ہو گئے تھے اور دوسرا ان کو 3 سال سزا بھی ہو گئی تھی. ابھی میرے خیال میں شاید وہ باہر ان کا میں وکیل نہیں نہیں وہ مطلب لیکن اس کیس میں کمپرومائز وغیرہ تو آپ کمپرومائز بالکل جی وہ میٹر آف ریکارڈ ہے. جج صاحبان کے سامنے 4 6 گھنٹے بیٹھ کے وہ انہوں نے بیانات دیے اور کسی ہے اور وہ تو انہوں نے سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ جی کمپرومائز ہم نے اپنی مرضی سے کیا تھا. اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیوں پک اینڈ چوز ہو رہا ہے کہ ایک کیس میں کمپرومائز ٹھیک ہے اور دوسرے کیس میں کمپرومائز ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جج صاحب کا کمپرومائز ہو گیا تھا، یہ بڑی اچھی نہیں میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ کمپرومائز دیکھیں سر سیکشنز موجود ہیں 345 موجود ہے کہ آپ کے اس میں اس کے مطابق کمپرومائز کر سکتے ہیں. جج صاحب جو ہے وہ کوئی 1 ماہ سے شاید معطل بھی ہیں. سر میرے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں معطل مجھے میرے کلائنٹ کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں ذاتی نہیں ہے نہیں ہے اس کا مقدمے سے کرتا لیکن یہ بھی ہو ان کا وہ نوکری کا مسئلہ ہے وہ لیکن میرے علم میں. چلیں بہرحال ابھی 16 تاریخ کو جو ہے وہ پولیس سے رپورٹ مانگی گئی ہے. واقعہ کافی تشویشناک ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پارلیمان بالادست ہے. ایک جج ایک نہتے جج کو اس طرح سے نہتے تو نہیں تھا خیر ان کے پاس اسلحہ تھا لیکن ان کو اس ایک عام وہ تو یہ ان کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ شاید اس میں کوئی جج ہے یا اس گاڑی میں کوئی عام شہری ہے. خیر ان کو اگر پتہ ہوتا کہ اس میں کوئی جج ہے
تو شاید وہ اس طرف آتے ہی نہ. اور اگر کوئی عام شہری ہوتا تو وہ شاید اس طرح پیٹ پٹا کے مار پیٹ کھانے کے تھپڑ چپڑ کھانے کے بعد روتا گسوڑتا منہ گسوڑتا شاید گھر کی طرف چلا جاتا. تاہم ابھی یہ کیس شاید کسی منطقی انجام کو شاید پہنچے گا. 16 تاریخ کو پولیس سے بھی رپورٹ مانگ دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اس حوالے سے جو بھی مزید انفارمیشن ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اللہ حافظ.